بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روڈ پر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا کیونکہ نوکری نہیں ملتی تھی۔ جب ہی ایک 50 سالہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنی کوٹھی میں لے گئی اور مجھے برتن دھونے کی نوکری دے دی۔ میں ان کی پلیٹ میں بچے ہوئے کھانے کھا لیا کرتا، لیکن مجھے ایک بات عجیب لگتی کہ میڈم کے کھانے کا ذائقہ باقی گھر والوں سے کچھ عجیب ہوتا۔ جب یہ بات خانسامہ سے پوچھی تو وہ ڈر گیا۔ مجھے شک ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے چھپ کے جاسوسی کی اور رونٹے کھڑے ہو گئے کہ میڈم اپنے کھانے میں اپنے شوہر کی میرا نام سعد ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں اسے فوراً سے پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور یہ بات صرف میرا رب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے راستوں کو موڑتا ہے، ہماری دعاؤں کو نہیں۔ وہ ہمیں اپنے طریقے سے ہماری من پسند منزل تک لے کر آتا ہے، لیکن ہم انسان ان سب باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور اپنی ہی دھن میں جلد سے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ میرے بابا میرے آئیڈیل تھے، وہ ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ بابا نے معاشرے میں اپنا ایک نام اور مقام بنایا تھا۔ اماں بتاتی تھی کہ جب ان کی بابا سے شادی ہوئی تھی تب بابا کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بابا دن رات محنت کرتے، انہیں نہ کھانے کا ہوش رہتا نہ سونے کا، بس اپنے آپ کو اونچائی پر لے جانا چاہتے تھے۔ بابا کی انتھک محنتوں کے بعد انہوں نے وہ سب حاصل کیا جس کی خواہش سب کیا کرتے ہیں۔ بابا کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر جاب ملی۔ انہوں نے بابا کو گھر اور گاڑی بھی دی۔ بابا نے ہمیں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ دنیا، اس بسنے والے لوگ کب کسی کو خوشحال اور ہنستا بستا دیکھ سکتے ہیں؟ بابا کے کچھ دوست ایسے نکلے جنہوں نے ہماری زندگی تباہ کر دی۔ وہ نشہ کرتے تھے اور بابا کو بھی زبردستی سب میں لگا لیے، جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہوا۔ بابا کچھ دنوں سے عجیب حالت میں گھر آتے، جب اماں پوچھتی تو جھگڑا کرنے لگتے، لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلے جاتے۔ بابا کو ان کے دوستوں نے اپنی طرح نشہ کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ بابا تو کبھی ایسے تھے ہی نہیں۔ بابا اسٹڈی روم میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ وہ ایک تصویر کو دیکھتے رہتے، مگر میں نے کبھی اس تصویر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بابا اسے اپنے پاس رکھا کرتے۔ جب سے بابا نشے پر لگے تھے، ان کی توجہ ہر چیز سے ہٹ رہی تھی۔ ان کی اولاد، گھر بار، ان کا کام، سب سے وہ غافل ہو چکے تھے۔ نشے نے ان سے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ اماں ہر وقت بابا کو سنبھالی، انہیں سمجھاتی، لیکن بابا اپنے ہوش میں نہیں ہوتے تھے۔ اب اماں بھی بابا کو سمجھا کر تھک چکی تھی۔ نشہ ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ کمپنی کی طرف سے بابا کو بہت دفعہ لیٹر بھیجا گیا، اور جب بابا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہ خود بابا سے ملنے گھر پر آ گئے، کیونکہ بابا نے اپنی عمر کا ایک حصہ اس کمپنی کو آگے بڑھانے میں لگایا تھا۔ کمپنی کے آنر نے بابا کی حالت دیکھی تو انہیں کہا کہ یہ آپ ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا ایجوکیٹڈ انسان، اتنا سمجھدار انسان کیسے نشے کی لت میں پڑ گیا؟ بابا نے کہا کہ میں نہیں جانتا، مگر اب میں نشے کا اتنا عادی ہو چکا ہوں کہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر وہ لوگ بابا سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ مسٹر رؤف احمد، معذرت کے ساتھ اب ہم آپ کو اور مہلت نہیں دے سکتے۔ یہ رہی آپ کی بقایا انکم، اب آپ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لیں، کیونکہ کمپنی بہت جلد آپ کو دی گئی فیسلٹیز واپس لے لے گی۔ کمپنی نے ہمیں 3 ماہ کی مہلت دی تھی۔ بابا تو پہلے ہی نشے کی وجہ سے بے سد پڑے رہتے۔ اماں نے اپنی جان پہچان والوں سے کہہ کر محلے میں 2 کمروں پر مشتمل ایک گھر دیکھا، اور 3 ماہ بعد ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ کب سوچا تھا کہ اتنی آسائشوں سے نکل کر اتنی گھٹن والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اماں بابا کی حالت دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ رشتہ دار تب تک ساتھ تھے جب ہمارے پاس کچھ تھا، اور ان کی ضرورتیں ہم سے پوری ہوتی رہیں۔ بابا کو ہاسپٹل داخل کروایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، پر بابا وہاں سے بھی بھاگ نکلے، اور ہمارے رشتہ دار اب جب کہ ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی تو سب نے منہ موڑ لیے اور کچھ کر نہیں سکے۔ بس بابا کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب گوا لیا، اس نے اپنی اولاد کا بھی نہ سوچا اور نشے میں پڑ گیا۔ اب کوئی اس سے بھی ملنا پسند نہیں کرے گا۔ ان کی باتیں سن کر میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں۔ میں مزید اپنے بابا کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سب بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے، کہنے لگے کہ اسے دیکھو، باپ کی اس حرکت پر بجائے شرم کے اس کا سر جھکا رہتا ہے، یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ یہ تھے ہمارے اپنے جن کا بابا نے تب سے خیال رکھا جب بابا کو نئی جاب ملی تھی۔ اس وقت سے رشتہ داروں کو جب بھی میں کوئی مشکل ہوتی تھی تو سیدھا بابا کے پاس آتے، اور وہ اسی وقت ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ کبھی ان رشتہ داروں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا، ہر خوشی اور غم میں ان کے ساتھ رہے۔
اب جب کہ بابا پر ایسا وقت آیا تو سب نام نہاد رشتہ دار ایسے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے کہ جیسے ان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ رشتے احساس سے نبھائے جاتے، جب ان رشتوں میں احساس نہ ہو تو خون کے رشتے بھی ساتھ نہیں دیتے، اور اگر یہی احساس کسی غیر کے پاس ہو تو وہ بھی اپنا لگنے لگتا ہے۔ اس خود غرضی کے دور میں سب نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس وقت میں FSC کر رہا تھا، میں پڑھ بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ کام بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن سب یہی کہہ کر مجھے انکار کر دیتے کہ ہم نے کوئی مسکینوں کو اڈا نہیں کھول رکھا جو تمہیں اپنے ساتھ کام پر رکھنے، جاؤ اپنے جیسوں کے پاس جا کر اپنی حیثیت کے مطابق کام دیکھو۔ میں اسی طرح دھکے کھاتا رہا۔ صحیح کہا تھا کسی نے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا ہے۔ کہاں وہ دن تھے جب گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا، جس چیز کی فرمائش کرتا بابا وہی لا کر دیا کرتے تھے، اور اب یہ حال کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے میسر تھا۔ اماں کہتی کہ اب گھر کا سارا بوجھ تم پر ہے، بہنوں کی ذمہ داری، گھر کو چلانا سب تم پر ہے۔ بابا نے نشے میں سب کچھ لٹا دیا تھا، جو سیونگ تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ اماں بہت سلیقے سے گھر کو چلا رہی تھی، لیکن انسان کچھ کرے نہ اور بیٹھ کر کھاتا رہے تو قارون کا خزانہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا۔ میں روز اسی طرح سڑکوں کی خاک چھانتا ہوا پھرتا رہا۔ ایک دن میں نے کچھ سوچا اور اماں سے کہا کہ میں اسٹال لگا لیتا ہوں، اس سے کم از کم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑیں گے۔ پھر میں نے اماں کی مدد سے کچھ چیزوں کا اسٹال لگا لیا، وہیں بیٹھ کر پڑھتا بھی رہا اور کام بھی کرتا رہا، لیکن یہ کام بھی نہیں چلا اور مجبوراً اس کام کو بند کرنا پڑا۔ اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اب کام کی تلاش میں تھا اور جلد سے جلد کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ہم کبھی زندگی کے اس موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں بہت پریشان تھا۔ جب مجھے ایک جگہ کام مل گیا، میں نے وہاں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ میں اینٹیں اٹھاتا، کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا، اس لیے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، میرا وجود کانپنے لگا۔ جب میرا ساتھ کام کرتے ہوئے ایک مزدور نے مجھے پانی پلایا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کا کہا، میں نے اس کی بات سن کر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بھائی بیٹھنے کا وقت تو رہا ہی نہیں اب، میں تو اتنی مشکل سے یہ کام مجھے ملا ہے، اگر بیٹھ کر آرام کرنے لگ گیا تو اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر کپڑے لپیٹا اور دوبارہ سے اینٹیں اٹھانے لگا۔ میرے ہاتھوں پر بنے چھالوں کی جو تکلیف تھی وہ میری مجبوری سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے خود کو مضبوط کیا اور کام کرتا رہا۔ کچھ ماہ اسی طرح کام کرتے گزر گئے اور ایک رکشہ بنا لیا جس سے روزگار چلنے لگا تھا۔ میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ بابا کو نشے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی، میں جو کماتا اس میں سے کچھ پیسے بابا کو دے دیتا، کیونکہ میں بابا کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر انہیں پیسے نہ دیتا تو محلے والے ہمارا تماشا بنتا دیکھتے۔ میں بہت مجبور تھا۔ اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ جو حالات چل رہے تھے ان سب کا اماں پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ جن لوگوں نے بابا کو نشے پر لگایا تھا وہ بابا کو کم پیسوں میں نشہ نہ دیتے اور بابا کی طبیعت بگڑنے لگتی۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی اور بابا کو پیسے دے دیا کرتا۔ کئی بار کوشش کی کہ بابا کو ہاسپٹل داخل کروا دو، پر اتنے پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس، اور جب بابا کو داخل کروایا تو اب وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اور پورے 2 ماہ غائب رہے تھے۔ غربت بھی کیا چیز ہے نا، اس میں انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ بے بس ہونا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہم چاہ کر بھی کچھ نہ کر پائیں، اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں دے کر کچھ کر نہیں پاتے۔ کبھی کبھی میں اپنے حالات سے تنگ آ جاتا ہوں، کیسی زندگی ہے، مشکلیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اماں مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی ہیں کہ مشکلات بہترین لوگوں کے حصے میں اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ انہیں بہترین طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تم امید رکھو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں مدد کریں گے۔ وقت لگے گا لیکن سب صحیح ہوگا اور اپنا وقت پر ہوگا۔ ایک دن میں کہیں کام سے چلا گیا، واپس گھر آیا تو رکشہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جہاں تم نے کھڑا کیا تھا وہیں پر ہوگا۔ میں نے کہا کہ یہیں گھر کے باہر سائڈ پر میں نے کھڑا کیا تھا۔ میں نے ہر طرف دیکھا، آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک آدمی نے بتایا کہ تمہارے بابا کسی آدمی کے ساتھ اس میں بیٹھ کر گئے ہیں۔ مجھے کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ رکشہ چوری ہو چکا ہے۔ سارا دن گزر گیا لیکن ابھی تک بابا گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں بابا کی راہ دیکھ رہا تھا، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ بابا کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ 2 آدمی بابا کو گھر چھوڑنے آئے تھے۔ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ جن سے آپ کے بابا نشہ لیتے تھے انہوں نے ان سے رکشے کی چابی چھین لی اور آپ کے بابا انہیں رکشہ نہیں دے رہے تھے۔ یہی کہہ رہے تھے کہ میرے بیٹے کی محنت کی کمائی ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ انہوں نے ہاتھا پائی میں ان کا سر پر کچھ دے مارا اور سڑک پر پھینک گئے۔ ہم کھڑے دیکھ رہے تھے، کچھ کر نہیں سکے کیونکہ وہ لوگ بہت با اثر لوگ تھے۔ میں نے ان 2 آدمیوں کا شکریہ ادا کیا اور بابا کو لا کر کمرے میں لٹا دیا۔ نشے کی وجہ سے بابا بہت کمزور ہو چکے تھے۔ کوئی بابا کی حالت دیکھتا تو کبھی پہچان نہ پاتا کہ یہ وہی رؤف احمد ہیں جن کی شخصیت ایسی تھی، کوئی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکتا تھا، اور آج وہی رؤف احمد اس حال کو آ پہنچا ہے کہ لوگ دھکے دے رہے ہیں۔ میں بابا کے پاس بیٹھا کتنی دیر تک انہیں دیکھتا رہا اور سوچتا کہ بابا کاش آپ نشے کی اس بیماری میں نہ پڑتے،
کاش آج اب اس حال میں نہ ہوتے۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ ایک رکشہ آمدن کا ذریعہ تھا، وہ بھی نہ رہا۔ میں نے ان لوگوں کے پاس جانے کا سوچا جنہوں نے بابا سے رکشہ چھین کر رکھ لیا تھا۔ اماں نے کہا کہ نہیں، تم ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں تمہیں کسی صورت اس کی بات کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے کہا کہ اماں کچھ نہیں ہوتا، ان سے مل کر بات کروں گا، اگر نہیں مانے تو پولیس میں رپورٹ لکھواؤں گا۔ انہوں نے زبردستی بابا سے رکشہ چھینا ہے۔ اماں نے کہا کہ نہیں، تم کچھ نہیں کرو گے، کس طرح کے وہ لوگ ہیں کہیں تمہیں کسی کیس میں نہ پھنسا دیں، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ان سے آرام سے بات کروں گا۔ میں جب ان نشہ فروشوں کے اڈے پر پہنچا اور ان سے بات کی کہ میں غریب انسان ہوں، اس رکشے سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ ہم سے ادھار نشہ لیتا رہا ہے اور کہتا تھا کہ آج نہیں کل پیسے دے دوں گا، لیکن دیتا نہیں تھا، اس لیے ہم نے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے رکشہ بیچ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا سے ڈریں۔ انہوں نے کہا کہ شکر کرو تم ابھی تک اپنے پیروں پر سلامت کھڑے ہو، ہم چاہیں تو ابھی تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہہ کر مجھے دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ میں روڈ پر ایک چائے کے ڈھابے پر ایک سائڈ کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آج پھر سے میں بے روزگار ہو گیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، ابھی تک قسمت کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ جانے اور کتنا وقت تھا ابھی میری آزمائشوں کی ختم ہونے میں۔ یہ ایسا وقت تھا جب میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو کچھ کر لوں۔ میں تھک چکا تھا اور ہمت نہیں تھی مجھ میں کہ مزید یہ سب برداشت کر سکوں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا سر گھوم رہا تھا کہ اب کیا کروں، گھر جا کر اماں سے بہنوں سے کیا کہوں گا۔ میں کئی جگہوں پر کام کے لیے مارا پھرتا رہا کہ کسی طرح مجھے کوئی نوکری مل جائے، لیکن نوکری نہیں ملی۔ اسی طرح وہیں روڈ پر بیٹھا رہا۔ 2 دن گزر چکے تھے، میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، اماں کی دوائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں گھر کس منہ سے جاؤں گا؟ میں روڈ پر بیٹھا تھا جب آس پاس سے گزرتے لوگوں نے میرے حلیے کو دیکھ کر مجھے فقیر سمجھا اور بھیک دینے لگا۔ میں ان پیسوں کو پکڑ کر دیکھنے لگا کہ ان کاغذ کے ٹکڑوں نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ جس کے پاس اس کے پاس دنیا کا ہر سکھ ہے، جس کے پاس نہیں اس کی اوقات 2 کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ میں وہیں روڈ پر بیٹھا تھا کیونکہ نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جب ایک بڑی سی گاڑی میرے پاس آ کر رکی، میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس گاڑی میں ایک 50 سالہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے مجھے آواز دی کہ میڈم تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں حیرانی سے گاڑی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو گاڑی میں بیٹھی عورت مجھے اپنے ساتھ اپنی کوٹھی میں لے گئی اور مجھے برتن دھونے کی نوکری دے دی۔ اس 50 سالہ عورت کی کوٹھی میں میری طرح اور بھی کچھ لڑکے تھے جو کام کرتے تھے۔ میں نیا تھا، میرے لیے وہ عورت میری ماں کی جگہ تھی۔ سب اس کی بہت تعریف کرتے کہ میڈم دل کی بہت اچھی ہیں، ہم بے سہاروں کو انہوں نے سہارا دیا۔ پھر ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور بولا کہ بیٹا آپ کو میڈم صاحبہ نے بلایا ہے۔ میں اس بوڑھی بزرگ کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے کہا کہ جی میڈم آپ نے مجھے بلایا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا بیٹھو۔ میں پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس عورت نے میرا نام پوچھا اور تعلیم پوچھی۔ میں نے کہا کہ سعد احمد اور اپنی کوالیفیکیشن کا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تم ادھوری تعلیم پوری کرو، تمام اخراجات ہم اٹھائیں گے، جب تمہاری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں تمہیں اپنی کمرے میں جاب دے دوں گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آج کے دور میں اتنے اچھے لوگ بھی ہیں جو بنا کسی قرض کے دوسروں کا اتنا احساس کرتے ہیں۔ میں نے بوڑھے آدمی کو جو میڈم کے بہت خاص تھے ان سے میڈم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میڈم بہت اچھی خاتون ہیں، یہ جو کچھ بھی ہیں یہ سب میڈم کا ہے، وہ بہت امیر خاتون ہے۔ یہ جو لڑکے تمہاری طرح کام پر رکھے ہیں ان سب کا خرچ میڈم خود اٹھاتی ہیں، انہیں پڑھا رہی ہیں تاکہ کل کو یہ سڑکوں پر مارے نہ پھریں اور کسی بری سنگت میں نہ پڑ جائیں، اس لیے ان کو یہاں لے آتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میڈم کے شوہر کوئی کام نہیں کرتے؟ بوڑھے آدمی نے کہا کہ ان کے شوہر اکثر گھر پر ہوتے ہیں اور ان کی نندیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود انہی کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ میڈم کا دل بہت بڑا ہے۔ یہ سب سن کر میڈم کی عزت میرے دل میں اور بھی بڑھ چکی تھی۔ میں میڈم کی عزت اپنی ماں کی طرح کرنے لگا، ان کا ہر طرح کا کام ہمیشہ خلوص اور نیت سے کرنے لگا، اسی لیے میں ان کی پلیٹ میں بچا ہوا کھانا کھا لیا کرتا۔ لیکن مجھے ایک بات عجیب لگتی کہ میڈم کے کھانے کا ذائقہ باقی گھر والوں سے کچھ عجیب ہوتا۔ پہلی دفعہ تو سوچا ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، لیکن جب یہ بات خانسامہ سے پوچھی تو وہ ڈر گیا۔ جو مجھے شک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، تو میں نے کچھ دن نظر رکھی اور پھر ایک دن میں نے میڈم کا بچا ہوا کھانا لیا اور ڈاکٹر سے بات کی اور لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کے لیے لے گیا۔ مجھے یقین نہیں آیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی پیس کر اس کھانے میں ملائی جاتی ہے، جس کے کھانے سے انسان آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی وقت سوچا کہ یہ بات جلد سے جلد میڈم کو بتانا ہوگی۔ جب میڈم کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے کھانے میں آپ کو مارنے کے لیے زہر آلو جڑی بوٹی ملائی جاتی ہے، جس سے آپ اندر ہی اندر ختم ہوتی جائیں گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میڈم اٹھ کر کھڑی ہوگی اور میری طرف غور سے دیکھنے کے بعد بولیں کہ میں کیسے مان لوں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، اور اگر واقعی ایسا کچھ ہے تو ثابت کرو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتا ہوں اور آپ انہی کی طرح مجھے عزیز ہے۔ آپ اتنے دن وہ کھانا جو آپ کو گھر میں دیا جاتا ہے وہ نہ کھائیں، میں بہت جلد آپ کو سب ثبوت لا کر دوں گا۔
میں اب دن رات گھر کے سب افراد پر نظر رکھتا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ میری نظر میں آئے جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میڈم کے دشمن نکلیں گے۔ میڈم کی نندیں مجھے وارن کرتی ہیں کہ ہمارے گھریلو معاملات سے دور ہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ہم سے کبھی الجھنا مت، ورنہ ہم تمہیں یہاں رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی وفاداری ہمیں بیچ دو۔ انہوں نے ایک بار پھر بھاری رقم کی پیشکش کی، لیکن میں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس کا کھا رہی ہیں اسی کی پیٹھ پر آپ لوگ وار کریں گے۔ اس دن سے گھر میں ہلچل مچ چکی تھی۔ گھر میں میڈم کی نند کا نیکلس چوری ہو گیا اور انہوں نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا، لیکن شکر ہے وہیں پر موجود ایک لڑکے نے وہ نیکلس لا کر سب کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ان کے بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ ان سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ مجھے لگا کہ جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں۔ میں نے چھپ کر جاسوسی کی تو رونٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میڈم کے شوہر بھی سازش میں ملوث تھے۔ میں نے سب ثبوت اکٹھے کیے اور میڈم کے سامنے رکھ دی۔ ان سب کو دیکھ کر ایک پل کو میڈم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں جانتی تھی کہ تم سچ کہہ رہی ہو، کیونکہ جب سے تم گھر میں آئے تھے سب کے چہرے آہستہ آہستہ میرے سامنے آ رہے تھے، لیکن میں بنا ثبوت کے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ لیکن میڈم انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ پھر میڈم نے بتایا کہ میرے والد اس کمپنی کے مالک تھے اور میرے شوہر ہماری کمپنی میں فائنینس کی پوسٹ پر تھے۔ انہوں نے میرے والد کو بہت امپریس کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے میری شادی اسے کرنا چاہی، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وہ ایک غریب انسان تھا اور خوددار بھی، جو گھر جمائی رہنے پر تیار نہیں تھا، اور اس شخص کے پاس ہماری طرح شان و شوکت نہیں تھی، جس کی وجہ میرے والد نے میری بات نہیں مانی، اور میری وجہ سے اس غریب کو اتنے دھکے کھانے پڑے کہ میرے والد نے اسے کہیں اچھی نوکری نہیں کرنی تھی۔ جہاں کام کرتا اسے وہاں سے نکلوا دیتے اور میری شادی اس احسان فراموش سے کر دی۔ میں اس شخص کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ رؤف احمد بہت انٹیلیجنٹ تھا، میں اسے آج بھی بھلا نہیں سکی۔ میں حیران رہ گیا تھا کیونکہ رؤف احمد تو میرے بابا تھے۔ میں خاموش رہا۔ پھر میڈم نے اپنی نندوں کو گھر سے نکال دیا اور ان کے شوہر کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ میڈم نے کہا کہ کچھ لوگوں کو لے کر ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ عین موقع پر ہمیں حیران کر جاتے ہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم سے جڑے رشتے اس طرح ہماری پیٹھ پر وار کریں گے۔ میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکا تھا۔ میڈم نے مجھے اپنی کمپنی میں ملازمت دی تھی۔ میرے دن بدل گئے۔ مجھے کمپنی کی طرف سے سب سہولیات دی گئی تھی جو کبھی ہم سے چھن چکی تھی۔ میڈم کے بیٹے جو ملک سے باہر آ کرتے تھے، ان کو بھی میڈم کے شوہر نے خود اپنے بیٹوں کو اپنی ماں سے بدظن کر دیا تھا۔ اب حقیقت سامنے آنے پر انہوں نے اپنی ماں سے معافی مانگ لی تھی۔ ان کے والد نے غلط فہمیاں ڈالی تھیں کیونکہ وہ آدمی ساری جائیداد اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ میرے بابا کو میڈم نے ہاسپٹل میں داخل کروایا تھا۔ ان کا علاج ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ بابا اور میڈم کی محبت کے راز کو میں نے اپنے دل میں دفن کر دیا تھا۔ میڈم جانتی تھی کہ میں کس کا بیٹا ہوں، اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے گھر لائی تھی۔ بس انہوں نے کبھی مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جاتی ہیں۔ وقت اور حالات نے جو زخم انہیں دیے تھے وہ کبھی بھر نہیں سکتے، پر ان زخموں کو اچھی یادوں اور باتوں سے کچھ دیر کے لیے مندمل کیا جا سکتا ہے۔ زندگی تو بس ایک بار ملتی ہے، اس لیے زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور اعتماد سے نہیں، کیونکہ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔